بہت زیادہ دکھ ہوا سوشل میڈیا پہ ایک چیز دیکھ کے. دیکھیں کرونا وائرس ایک وبا ہے, اس کے اوپر تمسخر, مذاق, ہر چیز ہنسنا کھیلنا چاہیے, لیکن ہر چیز کا تمسخر ایسے نہیں بنانا چاہیے. مجھے بڑا دکھ ہوا کہ آپ اس طرح کے ایموجیز کو ہیش ٹیگ کرونا وائرس ہا ہا ہا, یہ کیا چیز شو کر رہے ہو. کچھ دن پہلے تک جب پاکستان میں اس کا کوئی مریض نہیں تھا تو ہم ان کے اوپر ہا ہا کر رہے تھے جہاں پہ یہ تھے, اور ان کو کہہ رہے تھے کہ دیکھا عذاب آیا تم پہ, دیکھا فلاں ہوا. ٹھیک ہے, اپنے ہی ملک میں جیسے کچھ کیسز آئے تو ہم نے کہہ دیا اللہ کی آزمائش ہے. مطلب ہمارا یکدم رویہ چینج ہو گیا, ہم نے کہا ان پہ عذاب, ہم پہ آزمائش آ گئی. جب یہ باتیں اس وقت بھی کر رہے تھے, اس وقت پاکستان میں کوئی مریض نہیں تھا, تو اس وقت بھی مجھے تھا کہ یار یہ غلط کر رہے ہو. ان جس بھی کنٹریز میں اس وقت تھے کرونا وائرس, آپ ہنس رہے تھے ان پہ اور کہہ رہے تھے, تو میرے دل میں وہی والی بات آ رہے تھے کہ دشمن مرے تھے خوشی نہ کریے, سجنا بھی مر جانا ہو. اب وہ چیز آ رہی ہے, اور اب بھی کچھ نادان ہمارے ایسے ہیں, کچھ ایسے معصوم بھائی ہیں. چیزیں ہر چیز کے میم نہیں ہوتے بھائیو, ہر چیز کا تمسخر. کوئی بندہ آپ کو غصے میں ڈانٹ رہا ہے اور آپ اس کا تمسخر بنائیں, یہ تو جلتی پہ تیل والا کام کرتا ہے. اگر یہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش یا عذاب ہے تو آپ اس سے کیا اس کو شو کر رہے ہیں کہ دیکھ تو نے ہم پہ سختی بھیجی, ہم نہیں رجوع کرتے, ہم اس کا بھی تمسخر بڑھائیں, اس کا بھی مذاق بنائیں گے. تو یہ للکارنے والی بات نہیں ہے. پھر اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو آپ شیئر کرنے سے تو رک سکتے ہو نا, ایسی چیز کو نہیں یار مجھے اتنا شعور ہے. اس طرح بچپن میں نا بڑی اچھی ایک میرے بڑے بھائی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی دے. سب سے بڑے بھائی شہزاد علی, والد کے وفات کے بعد بڑے بھائی کا درجہ باپ کے برابر ہوتا ہے, بڑا ادب کرتا ہوں. انہوں نے بچپن میں مجھے ایک بڑی اچھی بات سمجھائی. انہوں نے ایک بات کہی کہ علی کبھی بھی آخرت کو رکھ کے, قبر کو رکھ کے, دوزخ کو رکھ کے کبھی بھی ان کا مذاق نہیں بنانا. لوگ اپنے لطیفوں میں, اپنی جگتوں میں, اپنی ان چیزوں میں یوز کر جاتے ہیں نا, کہتے ہیں یار اوائڈ کرنا, دنیا میں اور بڑی چیزیں ہیں, کبھی بھی ان کا مذاق نہ بنانا. کئی باتیں ہوتی ہیں. یہ کرونا وائرس کی میں بات سے مجھے اپنے بھائی کی وہ بات یاد آئی کہ یار اس نے بچپن میں مجھے سمجھایا تھا کہ ایسے معاملات جن کے اوپر کسی کی آزمائش ہو, کوئی سختی ہو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ ہو, اس کو تمسخر نہ بنانا, اس کے اوپر مذاق نہ بنانا کہ تم بے ادبوں میں شمار ہو جاؤ. آپ اس خوف و ہراس میں نہ جائیں, آپ اس سے نیٹ رزلٹ لیں. احتیاط کرنی ہے تو اس کے اوپر جا کے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں, احتیاط کریں. اور اگر اس سے اللہ تعالیٰ سے رجوع ہی مقصود ہے تو رجوع کریں. یا اللہ ہاں ہم بھولے ہوئے تھے, ہم اپنے اتنا ہی مگن ہو گئے اپنے کام کاج میں کہ شاید تجھے ہماری ڈور تھوڑی سی کھینچنی پڑی ہے کہ بے بس ہو گئے ہم. قاسم علی شاہ صاحب فرماتے ہیں بے بسی آئیڈیل ٹائم ہوتا توبہ کا. جب آپ بے بس ہو جائیں نا, چاروں کھانے جسے کہتے ہیں چت ہو جائیں, جب آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہ رہے, تو پھر آپ مالک کے پاس چلے جائیں کہ یا اللہ اب میں بے بس ہوں. یہاں انسانیت کیا ہوئی ہے, یہ میرے آپ جیسے بندہ ہے نہیں, کوئی تھرڈ کنٹری, کوئی اچھی کنٹری, کوئی ترقی یافتہ, ترقی سے سپر پاور بھی کیا ہے اب بے بس ہو گئی ہے. جو بے بسی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ اللہ کے حضور پیش ہوں. توبہ کا آئیڈیل ٹائم ہے یہ کہ اللہ جو بھی ہوا, ہمیں ایک ٹائم مل گیا نا, ہمیں احساس ہو گیا کہ اگر یہ چیز ہے, موت قریب ہے, تو یا اللہ ہمیں تیاری کی توفیق دے دے اگلی منزل کے لیے. تو رجوع, اگر اس سے رجوع مقصود ہے تو رجوع لو نا, خوف نہ لو. اتنا خوف کرونا کا نہیں, اس کا ہونا چاہیے. یہ رجوع کے لیے ہے. دیکھو بچے بے بسی میں دعا کرتے ہیں تو یہی آخری سے. کرونا کو چھوڑو, کچھ عرصہ پہلے ایک بہت ہی سنگین واقعہ ہوا آسٹریلیا میں, جو آگ لگی, ساری فائر بریگیڈ, ساری طاقتیں لگا لی, نہیں روک پائے. آخر کیا ہوا, دعائیں مانگی, اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں اب آئے ہو نا صحیح ٹریک پہ, مانگو نا, بے بس ہو گئے ہو, مانتے ہو پھر سپر پاور. بارش کی ختم ہو گیا. ساری انسانیت, ساری ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہ گئی تھی کہ نہیں رہ گئی تھی. یہ کچھ دن پہلے کا واقعہ. یہ ہمیں نا الارم جیسے نہیں دیے جاتے تھوڑا تھوڑا کہ بھائی جی بھول تو نہیں گئے, مجھے سپر پاور ہوں, میرے سے مانگو, میرے سے چیزیں. اب یہ نکھیت سا وائرس آ, کبھی ہم قرآن پاک میں یہ جب پڑھتے تھے نا کہ جی وہ ابابیل آئے, وہ چڑیوں سے ایسا کام لے لیا, مچھر سے نمرود کو. اب مچھر سے بھی چھوٹی چیز ہمارے لیے چیلنج بنی ہوئی ہے. ہم سوچتے تھے یار مچھر سے اس وقت کے شہنشاہ کو وہ ہلا, اب آنکھ سے جو نہیں نظر آ رہا, اب وہ چیلنج بنی ہوئی ہے کہ نہیں. اینڈ رزلٹ کیا ہے, آنے والے وقت میں اللہ اگر ہمیں توفیق دے, ہم اس کا اپائے کر چکے ہوں گے.
کہ دنیا میں کتنی بیماریاں آئی، وائرسز آئے، ہم نے اوور کم کر لیے نا، آتے رہے، یہ بھی وقت کے ساتھ ہو جائے گا، لیکن رائٹ ناؤ کیا مقصود ہے اس چیز کو سمجھو، تھوڑا رجوع کی طرف جاؤ. یا اللہ یہ ہو گیا. اب اس کی ٹیکنیکل چیزوں کو ڈسکس کر لیتا ہوں. ہم بڑے خوش نصیب ہیں اس لحاظ سے پاکستان کے اندر، پورے ایشیا میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ اس کے سب سے کم کیس رجسٹر ہوئے، بہت کم. جس ڈگری کے اندر یہ 25 سے 30 ڈگری 26 ڈگری کے درمیان سروائیو کرتا ہے، آگے آنے والے دن اللہ کرے جیسے دھوپ نکل رہی ہے جو پاکستان کا ہمارا اپنا ٹمپریچر ہے، انشاءاللہ تعالی یہ اس ٹمپریچر میں سروائیو ہی نہیں کر سکے گا. بچنا ضرور ہے، لیکن آپ ہیں ینگ. اس کی جو ریسرچ سامنے آئی ہے، اس سے سب سے زیادہ جو افیکٹ ہو سکتا ہے وہ 10 سال سے جس کی عمر کم ہے بچے کی، بچہ یا بچی جس کی ایج 10 ایئرس سے کم ہے یا 50 ایئرس سے پلس ہے، 50 سال سے جس کی زیادہ. کیوں؟ اس کا تعلق ایج سے کیسے ہے بھائی؟ کرونا وائرس کا امیون سسٹم کی وجہ سے. آپ ینگ ہیں، آپ کا امیون سسٹم سٹرونگ ہے، آپ اس کے خلاف خود بخود، اس کی ویکسینیشن یہ تو نہیں ہمارے پاس ابھی، لیکن آپ کی باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی انٹیلیجنس سسٹم رکھا ہوا ہے اندر سے جو اس کے خلاف قوت مدافعت جو آپ کی ہے، جو جوان بندے کی، وہ خود ہی لڑ لیتی ہیں. اللہ نہ کرے اگر آیا بھی تو آپ کو وہ اتنا افیکٹ نہیں کرے گا، آپ کو اوور کم اس پہ کر جائیں گے. آپ جوان ہیں، آپ ینگ ہیں. ایک بات کا ضرور خیال رکھنا، کیونکہ اگر آپ کی امیون سسٹم بہت ہی زیادہ ویک ہے تو ممکن ہے کہ آپ بھی افیکٹ ہو سکیں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ریسرچ تو ہمارے سامنے ہے کہ 50 سال سے اوپر والوں کے لیے زیادہ خطرہ ہے، 10 سال سے کم عمر والوں کے لیے. ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے اور اپنے امیون سسٹم پہ نظر رکھنی چاہیے کہ یار میں ایسی ایکٹیویٹیز تو نہیں کر رہا کہ میرا امیون سسٹم ڈاؤن ہوا ہوا ہے، میں کچھ ایسا کھا پی تو نہیں رہا، یا میں کچھ اگر بیمار ہوں تو فوری طور پہ ریلیکس کر کے اپنے آپ کو کور کر لو کہ اس بیماری کی حالت میں اگر وائرس آئے تو تم اس کے شکار نہ ہو جاؤ. اب بات کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے آپ کو دھوپ اگر آپ کا کوئی ایسی ایکٹیویٹیز آپ انڈور میں بیٹھیں تو اپنے آپ کو دھوپ لگوائیں، وٹامن ڈی لیں، دھوپ لگے، آپ کی باڈی کا وہ ٹمپریچر ہو کہ آپ ایکسپوز کریں اپنے آپ کو تھوڑا سا دھوپ کے سامنے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہائی ٹمپریچر اس کے لیے موت ہے. تو اپنے آپ کو تھوڑا، تو اپنے آپ کو ایک تو فریش رکھیں، ہاتھ منہ دھوئیں، وضو کریں، نماز پڑھیں، ویسے ہی 5 دفعہ دھل جائے. تو اپنے آپ کو ان دنوں میں خصوصاً یہ پیک چل رہی ہے وائرس کی، اور آپ اپنے آپ کو فریش اور امیون اچھا فیل کریں. لو فیل کریں تو فوری ریسٹ کریں تاکہ تمہارا اندر کا ڈیفینس سسٹم نہ خراب ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. ہم بہت زیادہ اوور ایکسائٹیڈ ہو کے بہت زیادہ کام کر رہے ہوں نا، اوقات سے زیادہ اپنے آپ سے کام لے رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ بخار دے دیتے ہیں، ریسٹ کر لو. بس سمجھ آ رہی ہے کہ آپ اوور ہوئے اس طرح اس مشین کو یوز کرتے رہو گے تو یہ باڈی خراب ہو جائے گی. تو ہم بل جبر آرام کرتے ہیں، پھر بخار ہو جاتا ہے نا، ہر چیز کو سرنڈر کر دیتے ہیں. کچھ دن پہلے میں نے آف لے لیا تھا نا، 1 دن کی چھٹی کر لی تھی، میں بہت زیادہ کام، کئی راتوں کا جاگا ہوا تھا. پہلا میں نے کیا بتایا؟ پانی پیتے رہیں، وضو کرتے رہیں، ہاتھ منہ دھوتے رہیں، ٹھیک ہے، امیون سسٹم پہ نظر رکھیں. پھر بار بار اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پہ مت لگائیں، یا خارش یا کوئی چیز ایوائڈ کریں غیر ضروری. اچھا باقی چیزوں کو بھی جو باہر آپ کو جانا پڑے گا ہی، اگر ادارے تعلیمی ادارے بند بھی ہو جاتے ہیں تو باقی ایکٹیویٹیز تو آپ کی ہیں نا گھر میں چیزوں میں، تو غیر ضروری طور پہ چیزوں کو مت ٹچ کریں. خوف و ہراس نہیں پیدا کرنا اپنے اندر، احتیاط پیدا کرنی ہے. ہم پوری انسانیت انشاءاللہ بڑی جلدی اس سے نکل آئیں گے اگر ہم نے رجوع کر لیا. قاسم علی شاہ صاحب کا جملہ پھر سے، قدرت آپ کے ساتھ وہ عمل دہراتی رہتی ہے زندگی میں جب تک آپ اس سے وہ چیز نہیں اخذ کر لیتے جو قدرت آپ کو سکھانا چاہ رہی. I am going to repeat these words. قدرت آپ کے ساتھ وہ عمل دہراتی رہے گی جب تک آپ اس عمل سے وہ نتیجہ نہیں سیکھ جاتے جو قدرت سکھانا چاہ رہی ہے. یہ جائے گا تو کچھ اور آ جائے گا، کچھ اور جائے گا تو کچھ اور جائے گا. اللہ نہ کرے اگر ہم نے اس سے وہ اخذ نہ کیا جو قدرت سکھانا. ایک بہت بڑا مسئلہ آیا کچھ عرصہ پہلے آسٹریلیا کا، آگ لگ گئی، کتنا کچھ ہو گیا، رجوع نہیں کیا، یہ آ گیا. اللہ نہ کرے یہ جائے تو کوئی اور چیز. اس سے پہلے ڈینگی آ گیا. یہ آج کل کے دور کی چیزیں ہیں کہ نہیں؟ یہ تھوڑے سے اشارے ہیں کہ اپنے آپ کو میرے سامنے سرنڈر کر دو، مان لو